جاتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا بیک فٹ پر چلا جائے گا۔ پھر اس کے اوپر رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ صدا کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو پھر اس کے اوپر رہا کیا گیا ہے۔ اس پٹیشن کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ وہ قومی ہیرو ہیں، وہ انٹرنیشنل لیڈر ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قوم کو جو ہے وہ پوری قوم کی عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے، اور جو اس وقت کشیدگی بن چکی ہے، جو جنگی حالات ہیں انڈیا کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسی ساری صورتحال کے اندر قوم کی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور وہ قوم کی یکجہتی صرف اور صرف عمران خان کے ذریعے جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان کی رہائی اس ملک کی خاطر ضروری ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو کنسرن ہم نے شو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بھارت نے ڈرون اٹیک پاکستان کے اندر مختلف مقامات کے اوپر کیے ہیں، جس طرح یہ حملے داغے گئے ہیں، تو اڈیالہ جیل عمران خان صاحب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پابندے سلاسل ہیں جھوٹے کیسز کے اندر، تو کوئی ان سے جو ہے وہ ہم بڑا تشویش رکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں وہاں پر ڈرون جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے تو ان کی جان کو جو ہے خطرہ جو ہے وہ اس کے پیش نظر ہم نے صدا کی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے پیرول کے اوپر۔ تو یہ دو صدائیں ہیں، ایک ہے قومی یکجہتی اور ایک ہے خان صاحب کی جان کے حوالے سے جو خدشات ہیں، اس بنیاد کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ پٹیشن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور وزیر اعلیٰ، بطور پی ٹی آئی کے لیڈر کے طور پر انہوں نے یہ دائر کی ہے۔ تو لہٰذا ہماری یہ استدعا ہے اعلیٰ عدلیہ سے، عدالتوں سے، کہ اس پٹیشن کے اوپر فوراً سماعت کی جائے اور عمران خان صاحب کو فوراً پیرول کے اوپر رہا کیا جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قانون اجازت دیتا ہے، یہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے، اور اس کی آئے روز آپ مثالیں مختلف صورتوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جو ہیں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ جس طرح نواز شریف کو ملی تھی، نواز شریف کو ملی تھی۔ نواز شریف جو ہے وہ 4 ہفتوں کے لیے گیا تھا اسٹام دے کے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے 3.5 سال بعد واپس آیا۔ وہ تو اس نے کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کو بریچ کیا، بیماری کا بہانہ بنایا تھا، اور اس کے علاوہ زرداری جو ہے اس کو ہو چکی ہے، وہ بھی پے رول پہ رہا ہوا ہے۔ اس طرح ہر روز شادیوں پر لوگ آ جاتے ہیں پے رول کے اوپر۔ تو اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، ملک کی ہم آہنگی، قومی یکجہتی کی، ملکی معاملات جو ہیں جس طرح سے چل رہے ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور اس نیشن کو لیڈ کریں، اور ان کی جو جان ہے اس کے خطرات کی روشنی کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی رہائی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ فوراً عدالت کو سماعت فکس کر کے فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ آرڈر فرمانا چاہیے رہائی کا، یہی ہمارا مطلب۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بار عدالت کی جانب سے آرڈر دیا گیا ہے لیکن بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، تو آپ کس حد تک پر امید ہے کہ آپ کو یہاں سے ریلیف مل جائے گا اور عمران خان کو پیرول پہ رہا کر دیں گے؟ دیکھیں، ہمیں جو ہے وہ ہم نے صدا جو کی ہے وہ بالکل قانون اور آئین کے اندر کی ہے، اور جو اس وقت صورتحال ہے اس کے پیش نظر بڑا ضروری ہے ان کو رہا کرنا۔ اگر تو یہ قانون کے اندر اجازت نہ ہوتی تو ہم کہتے جی کہ ہم نے جو ہے وہ غلط رجوع کیا ہے۔ جب قانون آپ کو الاؤ کرتا ہے، جب حالات ملک کے ایسے ہیں، تو کیوں آپ نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھ کے؟ دیکھیں، قوم کبھی بھی کوئی جنگ بھی نہیں جیتتی جب تک کوئی جو ہے وہ قوم یکجا نہیں ہوتی، پوری قوم جو ہے وہ نہیں لڑتی۔ تو پوری قوم یکجا جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی صورت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ قوم یہ سمجھتی ہے، قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم لڑیں گے لیکن شہباز شریف کے پیچھے نہیں، عمران خان کے پیچھے جو ہے وہ ہو کے لڑیں گے، عمران خان کے ساتھ لڑیں گے، ہمیں جو ہے عمران خان لیڈ کریں۔ تو لہٰذا عمران خان کی رہائی اس ملک کی خاطر ضروری ہے، ان کی جان کی حفاظت بھی اس کو بھی دیکھتے ہوئے ان کی رہائی جو ہے پیرول پر کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ خواجہ آصف کی جانب سے بیان دیا گیا ہے گزشتہ روز اڈیالہ کے تقریباً 8-10 کلومیٹر دور ہی ڈرون گرا ہے، راول پنڈی کے اندر فوڈ اسٹریٹ کے اندر گرا ہے۔ تو تحفظات کا جب ان کے سوال کیا تو انہوں نے کہا تو سب سے زیادہ جو سیف جگہ ہے وہ جیل ہی ہے عمران خان کے لیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے بکواس کر رہا ہے اس کی کیا اوقات ہے، اس کی اپنی جو جگہ ہے وہ جیل ہے، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی اس کے باہر آنے سے کوئی قومی یکجہتی بننی ہے، نہ ہی اس کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پنجابی کہتے ہیں چھوٹو ہے کارتوس، یہ تو چھوٹو ہے کارتوس ہے۔ سیال کوٹ سے جو ریحانہ ڈار سے بھاری لیڈوں سے، صرف ہزاروں نہیں ہیں بلکہ لاکھ جو ہے وہ کی لیڈ سے جو ہے وہ ہارا ہوا ہے، تو ایسے شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ دکھا رہا ہے کہ خواجہ آصف
جو کبھی ریلوے کا وزیر رہا ہے، کبھی کوئی وزیر رہا ہے، تو وہ جو ہے پاکستان کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہے اور اس کا چہرہ آپ دیکھیں کیسے اترا ہوا ہے. تو جب اس طرح کا جو ہے وہ ریئیکشن پاکستان کی طرف سے ایک سو کالڈ وزیر دفاع کی طرف سے آئے گا تو ڈیفینیٹلی جو آپ کا دشمن ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مزید ہمت اور طاقت بنے گی کہ میرا تو جو سامنے بندہ کھڑا ہے جو مجھے للکار رہا ہے وہ تو للکار ہی نہیں رہا، بلکہ وہ تو ایسی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہاں اٹیک ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے، ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مشاورت کر رہے ہیں. تو ان کو تو کوئی، ان کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں کہ یہ جواب دے سکیں. اچھا، جواب دینے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اس لیے اس کی رہائی. اگر رہائی ہو جاتی ہے تو عمران خان کیا کردار ادا کریں گے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں رہائی ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا بیک پر چلا جائے گا. انڈیا کو پتہ چل جائے گا نا، جس وقت انہیں پتہ چلے نا کہ عمران خان آج رہا ہو رہے ہیں، اگلے گھنٹے میں آ رہے ہیں، تو یہ تمام تر جو حالات ہیں نا یہ سارے رک جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ تو لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ ہم جھکتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو جب بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ ہمارے پاس دو راستے ہوں، ایک آپ نے آزادی جو ہے وہ لینی ہے اور دوسرا راستہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے، تو جو کلمہ حق بلند کرنے والا ہوتا ہے تو وہ تو آزادی کی خاطر لڑے گا. تو عمران خان نے بولا تھا کہ میں تو، اگر میری ذات کے حوالے سے پوچھا جائے تو وی ول فائٹ ٹل ڈیتھ. ٹھیک ہے کہ ہم تو مرنے تک جو ہے اپنی ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کیسے کمپیریزن ان کا کر سکتے ہیں؟ وہ باہر آئے گا تو وہ آج باہر ہوتا، آج وزیر اعظم بھی نہ ہوتا تو ان کی ہمت نہیں تھی کہ یہ سندھ طاس معاہدہ ختم کرتے، یہ پانی بند کرتے، یا اس طرح سے ہمارے علاقوں کے اندر یہ اٹیک کرتے. تو کوئی ہے ہی نہیں کہ یہ جواب دے سکیں. اچھا، جواب دینے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اس لیے اس کی رہائی. اگر رہائی ہو جاتی ہے تو عمران خان کیا کردار ادا کریں گے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں رہائی ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب باہر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا بیک پر چلا جائے گا. انڈیا کو پتہ چل جائے گا نا، جس وقت انہیں پتہ چلے نا کہ عمران خان آج رہا ہو رہے ہیں، اگلے گھنٹے میں آ رہے ہیں، تو یہ تمام تر جو حالات ہیں نا یہ سارے رک جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ تو لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ ہم جھکتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو جب بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ ہمارے پاس دو راستے ہوں، ایک آپ نے آزادی جو ہے وہ لینی ہے اور دوسرا راستہ آپ نے سرنڈر کرنا ہے، تو جو کلمہ حق بلند کرنے والا ہوتا ہے تو وہ تو آزادی کی خاطر لڑے گا. تو عمران خان نے بولا تھا کہ میں تو، اگر میری ذات کے حوالے سے پوچھا جائے تو وی ول فائٹ ٹل ڈیتھ. ٹھیک ہے کہ ہم تو مرنے تک جو ہے اپنی ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کیسے کمپیریزن ان کا کر سکتے ہیں؟ وہ باہر آئے گا تو وہ آج باہر ہوتا، آج وزیر اعظم بھی نہ ہوتا تو ان کی ہمت نہیں تھی کہ یہ سندھ طاس معاہدہ ختم کرتے، یہ پانی بند کرتے، یا اس طرح سے ہمارے علاقوں کے اندر یہ اٹیک کرتے.